السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہ امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا عالمی سطح پر بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں اسلام ہر ملک میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہیں اسلاموفوبیا بھی اسی تیزی کے ساتھ عالم کفر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف۔ صاحبزادہ صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ عالم اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے، دوسری طرف اسلاموفوبیا کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یقیناً حضرت، جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے اور لوگ اس کو تیزی کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو جو ایک عالم کفر ہے یا وہ لوگ جو نگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سرگرمیاں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ جیسا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے مخالفت کی، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لوگ جڑتے گئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کی عملی تصویر جب کفار مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام قبول کر رہے ہیں، تو اس وقت یقیناً ان کے ساتھ جتنی طاقتیں ملی، جوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام بڑھتا گیا تو انہوں نے اپنی طرف سے مخالفت کرنا اور اس کو روکنے کی کوشش بڑھا دی۔ یقیناً اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، بھائی چارگی کا پیغام ہے، ہر ایک کو تحفظ دینے کا پیغام ہے۔ تو یقیناً اسلاموفوبیا جن لوگوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، نہ صرف وہ اسلام کے دشمن ہیں بلکہ وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ جہاں ان کو پیغام حق پسند نہیں آتا، وہیں ان کو انسانیت کی بہرائی کا پیغام پسند نہیں آتا، ان کی محنتوں پہ، ان کی سازشوں پہ پانی پھرتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رحمت للعالمین کا پیغام اس طرح عام ہوتا ہے تو یقیناً پھر وہ اپنے اعتبار سے، اپنی نوعیت پہ جہاں تک اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، اور اسلاموفوبیا کے مختلف واقعات ماضی قریب اور ماضی بعید میں اسی وجہ سے دیکھنے کو۔ صاحب یہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہالت تھی، علم نہیں تھا، جو سردار تھے قریش مکہ تھے وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آج کل کے دور میں جب عالم اسلام پھیل رہا ہے، جن ممالک میں پھیل رہا ہے، جہاں اسلاموفوبیا کا رجحان زیادہ ہے، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کفار مکہ کو جو جاہل کہا گیا یا اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا، اس کی وجہ ان کی ظاہری کتابوں سے یا لسانی معاملات میں یا کتابی علم سے دوری نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ابو جہل کو اس دور میں ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ یہ حکمت کا باپ ہے، تو ویسے پڑھائی لکھائی ان تک موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تو فدیے میں یہ بھی رکھا گیا تھا کہ اگر ان کا کوئی شخص کوئی علوم میں سے علم جانتا ہے تو وہ علم مسلمانوں کو پڑھا دے۔ تو ان کی جاہلیت سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کی کتابوں سے یا پڑھائی لکھائی سے دوری تھی، ان میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے اور اہل زبان بھی تھے، جس طرح ابو الجہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ یہ تو حضور نے ایک دفعہ ابو جہل فرما دیا تو اس کی ڈگری جاہلوں کا باپ بن گئی۔ تو ان کی جو ان کو دور جاہلیت کہنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ ان کی کتاب سے دوری نہیں ہے بلکہ ان کی انسانیت سے دوری ہے۔ ان کو جو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کے باوجود، علم حاصل کرنے کے ظاہری جو اصطلاحات پڑھ لینے کے باوجود انسان نہیں بلکہ درندے کی شکل اپنا چکا تھا۔ کتاب تھی لیکن وہ ایسے ہی جیسے کسی گدھے کے اوپر لاد دی جائے۔ کتاب تھی لیکن احساس نہیں تھا، انسانیت کی قدر نہیں تھی، انسانیت کی قیمت نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جہاں علم الکتاب لے کے آئے وہیں ویلیوز بھی لے کے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی جان کو اہمیت دی، انسان تو انسان ہے، جانوروں کی جان کو اہمیت دی۔ تو وہ کیونکہ انسان تو تھے لیکن اخلاقی اقدار کھو بیٹھے تھے، ان کے پاس
علم تو تھا لیکن کوئی خیر کا عمل نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو کہا کہ وہ پڑھے لکھنے کے باوجود جاہل کے جاہل تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام حق تھا، وہیں جو سوشل مورل ویلیوز کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے تشریف لائے، اس وجہ سے ادھر علم کا نور کہا گیا اور اس کو دور جاہلیت کیا گیا۔ تو آج بھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام و فوبیا کے واقعات جن ممالک میں ہو رہے ہیں، یعنی جہاں بھی ہو رہے ہیں، ان میں سے بعض ممالک ایسے بھی ہوں گے جو بہت ترقی یافتہ یا پڑھے لکھے ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو دور ہوں گے۔ اس کا تعلق ان کی صرف کتاب سے نہیں ہے، کتاب تو آپ گدھے کے اوپر بھی لاد دیں تو کتاب کا وزن اس پہ لد جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی نیت میں خرابی ہے، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ دنیا میں امن پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوں جس سے ہیٹ کرائم ہو۔ اب کسی بھی مذہب کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں کے لیے، کسی بھی مذہب کے مقدسات کا بے ادبی کرنا، یہ ہیٹ کرائم ہے، اس سے انتشار پھیلتا ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پھر آگے معاملہ ہوتا ہے اس کا جو پہلی ہنٹ ہے وہ تو وہ شخص رکھتا ہے جو ایسا کام کرتا ہے۔ تو جہاں ان کی نیت میں خرابی ہے، وہیں یہ ہے کہ انہوں نے پڑھ لیا، آگے بڑھ گئے، لیکن انسان تو ہیں لیکن اخلاقی اقدار ان میں موجود نہیں۔ یہ فرمائیں کہ قرآن پاک میں تمام انبیاء کا ذکر ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو لوگ یہ اسلام و فوبیا کا کام کر رہے ہیں وہ بھی کسی کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ اپنے نبی کے حوالے سے قرآن پاک میں ریسرچ نہیں کرتے؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے انبیاء کا بھی ذکر ہے جو قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے؟ پھر ایسے اعمال کیوں؟ کسی بھی مذہب کے، صرف اسلام کے نہیں، کسی بھی مذہب کے جو مقدسات ہیں ان کو بلا وجہ ان پہ تان کرنا، ان پہ تبرہ کرنا، ان کو وہ کرنا، کسی جو پراپر مذہب ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کوئی نئی ایجاد کی نہیں، جو پراپر مذہب ہے ان کی، وہ ایک ہیٹ کرائم میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ہیٹ کرائم کرنے والے یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جو مذاہب کے جس طرح اسلام و فوبیا کرنے والا، ہم اس کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے، چاہے وہ اس مسلمان ہے کسی اور پہ کیچڑ اچھال رہا ہے بلا وجہ کا اور انتشار پھیلا رہا ہے، میں نے کہا بلا وجہ کا، بلا عذر شرعی، تو یقیناً اس کو بھی ایکسٹریمسٹ کہا جائے گا، اور باہر سے ایسے کرنے والے کو بھی ایکسٹریمسٹ کہا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایکسٹریمزم کا اور ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی کسی مذہب سے کر بھی رہا ہے، کیونکہ جتنے مذاہب ہیں سب کی جو بیسک ٹیچنگز ہے وہ حسن اخلاق کے لیے ہے اور مورل ویلیوز کا درس دیتی ہے، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ دہشت گردی کو یا ایکسٹریمزم کو پریچ نہیں کرتا۔ تو یقیناً اگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے حضرات اپنے مذہب کا مطالعہ کریں گے تو اسلام و فوبیا تو دور کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ انسانیت میں سے کسی بھی شخص کی اس طرح سے دل آزاری کریں گے۔ جو عورت کو حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اس کے بعد آج مغرب جو ہے وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے، حالانکہ 1400 سال پہلے جو حقوق دیے گئے وہ آج بھی ان حقوق سے بہت پیچھے ہیں، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام و فوبیا کا جو نعرہ لگاتے ہیں، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جب وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کو اسلام میں جو حقوق کو عورت کو جو دیے گئے وہ نہیں دیکھ سکتے؟ میں نے تو مختلف ممالک کے، آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کر سکتے ہیں، پارلیمنٹس میں مجھے بات کرنے کا، اسلام کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا، تو میں نے تو وہاں کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے چارٹر میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع اگر اسلام کے تعارف کے لیے رکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آج کے بعد اسلام کے نام پہ دہشت گردی کر سکے گا یا اسلام کے نام پہ ایکسٹریمزم کر سکے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تعلیمات سے واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو حقوق دیے، ہر شخص کو حقوق دیے۔ عورت کے حقوق کی آج آواز اٹھانا تو بہت آسان ہے جب عورت کو ہر طرح کی دنیا میں عزت ملتی ہے اور جو کہ ملنی چاہیے، اس کا حق ہے، لیکن اس دور میں عورت کے حق کے لیے آواز اٹھانا، جس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بیوی شوہر مرتا تھا تو بیوی کو قبر میں شوہر کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا زندہ، کہ اب اس کا شوہر مر گیا تو اس کا دنیا میں کیا کام ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی تھی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا یا بازار میں بیچ دیا جاتا تھا، اس دور میں عورت کے حق میں آواز اٹھانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خاصہ اور حضور علیہ السلام ہی کا کام ہے۔ عورت تو عورت ہے، حضور علیہ السلام نے تو جانوروں کے لیے حقوق بیان فرمائے، کتے کو پانی پلانے والی عورت کو کہا کہ وہ جنت میں جائے گی اور بلی کو مار دینے والی عورت کو کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ تو جو جان کی قیمت، صرف انسانی جان کی قیمت نہیں، جو ایک زندگی کی قیمت، جو ایک جان کی قیمت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، آج دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، بلکہ اگر دنیا امن قائم کرنا چاہتی ہے
تو دہلیز مصطفیٰ علیہ السلام پہ آ جائے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ امن اور وہ محبت کا درس ملے گا جو کسی اور جگہ پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ وہاں پہ بیرون ممالک میں مقیم ہیں، جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ حالات ہوتے ہیں، یہ خاکے بنائے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اسلام فوبیا کے اعتبار سے اگر اس کو میں آپ کے سوال کو اس انداز سے شروع کروں تو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہمیں ایک مثال کے طور پہ ایکسٹریمسٹ کہا جا رہا ہے، ہمارے پہ ایکسٹریمسٹ کا لیبل لگایا جا رہا ہے، اور بعض شر پسند عناصر اور اسلام دشمن عناصر، انسانیت دشمن عناصر، یہ داعش کو لے لیں، یہ جتنی اس طرح کی تنظیمیں، یہ نہ صرف اسلام دشمن ہے بلکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں جو لوگوں کی جان لے رہے ہیں مذہب کے نام پہ۔ جب اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں، تو اس میں ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے کردار اتنے اچھے کریں، اپنے اخلاق اتنے اچھے کر لیں کہ لوگ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار دیکھ کے سمجھ جائیں کہ نہیں، وہ لوگ غلط رستے پہ ہیں، ان لوگوں نے غلط اسلام پریچ کیا ہے، اصل اسلام یہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ سے محبت کرنے والے فالو کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ خاکے بنانا یہ ایک ہیٹ کرائم ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو جہاں بھی ایسا کام ہو وہاں قانونی کارروائی کرنی چاہیے، قانونی کارروائی فالو ہی کرنی چاہیے۔ جب اسلام پر مشکل وقت آیا، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ صوفیاء اور علماء نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں ہر بندہ اپنے مکتب فکر سے باہر نکل کر آگے بڑھ کر کام کرنے کو تیار نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صوفیاء اور علماء کا کیا کردار بنتا ہے؟ یقیناً صوفیاء اور علماء ہی تو اس ریجن میں تو جتنا کردار ہے وہ صوفیاء اور علماء کا ہی ہے۔ اس ریجن میں جتنا اسلام و فوبیا کا سامنا ہمارے بزرگان دین کو کرنا پڑا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی اور کیسے کئی اولیاء اس ریجن میں موجود ہیں جنہوں نے تبلیغ کی، اور اسلام و فوبیا کے واقعات ہوئے جس وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا جائے، حضرت بابا فرید کو پاکستان میں دیکھا جائے، تو ان اولیاء کی اگر سیرت پڑھی جائے تو ان کو اسلام پھیلانے کی وجہ سے، امن کا پیغام لانے کی وجہ سے جس طرح مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہی اسلام فوبیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ آج تک ان کے مزارات پہ لوگ جا رہے ہیں، ہر مذہب کا بندہ جا رہا ہے، ہر مسلک کا بندہ جا رہا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ لوگ مکاتب فکر، تو یقیناً ایسے ہوں گے، لیکن صوفیاء کا جو معاملہ ہے، صوفیاء کے دروازے کسی شخص کے لیے بند نہیں ہوتے۔ مکاتب فکر تو دور کی بات ہے، صوفیاء کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ کوئی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے صوفیاء کے دربار میں آتا ہے، لنگر بھی کھاتا ہے، عزت بھی پاتا ہے، بیٹھ کے تعلیمات بھی سنتا ہے اور اس کا ذہن بدلتا ہے۔ صوفیاء نے جو اسلام و فوبیا کا مقابلہ کیا وہ سخت زبان یا ڈنڈوں سے نہیں کیا بلکہ اپنے حسن اخلاق سے کیا۔ صوفیاء نے غیر مسلموں کو بھی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ سے دور ہیں، کیونکہ ان تک ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ کا وہ روشن چہرہ اور وہ روشن تعلیمات جو ہیں وہ انہوں نے دیکھی ہی نہیں اور ان کو دکھائی ہی نہیں گئی۔ حضور کی ہر تعلیم روشن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ کے چہرہ مبارک کا ہر انداز روشن ہے، تو ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو ان کو محبت سے قریب لا کے، سینے سے لگا کے، لنگر کھلا کے صوفیاء اپنا پیغام دیتے ہیں اور ہر کسی کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اور یقیناً جو اسلام و فوبیا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی اسلام کے خلاف کی جاتی ہے۔ جب وہ صوفیاء کا اور اہل اللہ کا کردار دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی سوچ بدلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب صوفیاء کو وقت آ گیا ہے کہ اپنی خانقاہوں سے نکل کر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ خانقاہیں ہیں ہی کردار ادا کرنے کے لیے۔ اب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ کسی شخص کو اپنے آفس سے نکل کے کام کرنا چاہیے، تو کام تو وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہی کرے گا نا۔ تو یہ خانقاہیں ہیں ہی اس لیے کہ لوگ خانقاہوں میں آئیں، یہاں ان کی اصلاح ہو، درس و تدریس ہو، جہاں ضرورت پڑے وہاں خانقاہ سے نکلنا بھی چاہیے۔ باقی خانقاہ میں سونا نہیں چاہیے، خانقاہ کو زندہ کر کے خانقاہ میں بیٹھ کے جو وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ایسا پلیٹ فارم ہے۔ آپ اس وقت عیدگاہ شریف میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے باہر دیکھا کہ ایک رونق لگی ہوئی ہے، ہر طرح کا بندہ آ رہا ہے، اپنے رہنمائی پا رہا ہے، اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ خانقاہیں تو ہوتی ہی اس لیے تاکہ یہاں بیٹھ کے کام کیا جائے۔ تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو دورے کرنے پڑتے ہیں، آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ غیر مسلم کا رویہ کیسے دیکھتے ہیں؟ زیادہ تر آپ کے اوپر جو سوالات ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یقیناً غیر مسلموں کا
بعض اوقات بعض ممالک کو اور بعض لوگوں کو بہت زیادہ سخت بھی دکھایا جاتا ہے، جو اتنے سخت نہیں ہوتے. لوگ کھل کے ویلکم بھی کرتے ہیں، آتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پیغام کو سن کے اپناتے بھی ہیں. ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوتے ہیں. جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں بھی ہوتے تو جب وہ حضور علیہ الصلوۃ کی تعلیمات کو سنتے ہیں تو یقیناً انہوں نے جو اسلام کے بارے میں اپنا ذہن اگر خدا نخواستہ غلط بنا رکھا ہوتا ہے تو وہ اس کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے علماء کا یا صوفیاء کا جو مل بیٹھ کر ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں؟ یقیناً اس کی تو بے حد ضرورت ہے کہ یہ ذاتی اختلافات اور چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہیں ان کو ختم کیا جائے. ظاہر ہے عقائد تو سب سے ضروری ہیں، عقائد کے اوپر تو قائم رہنا بہت ضروری ہے، لیکن چھوٹے موٹے اختلافات کو جس حد تک ہو سکے ختم کر لیا جائے. اختلاف تو ایک حسن ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے. بڑے بڑے محدثین میں آپس میں اختلاف ہوا اور تاریخ اسلام میں ہمیں کئی مناظر ملتی ہیں، لیکن اس اختلاف کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر لوگ کہیں کبھی مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے تو اختلاف تو ختم ہو نہیں سکتا، لیکن اگر مل کے بیٹھیں گے تو اختلاف ختم نہ بھی ہوا تو اختلاف سے پیدا ہونے والا شر ختم ہو جائے گا، اور شر ہی ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دنیا بھر کے مسلمانوں کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے، کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، یعنی اس پہ جھوٹ تہمت باندھ کے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، تو یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اس فتوے کا مستحق نہیں ہے تو وہ کفر اس پہ لوٹ آئے گا اور وہ خود کافر ہو جائے گا جو اگلے کو جو اگلے کو کافر کافر کہے کہتا گا. ہے. تو اس طرح کے کئی وہ موجود ہیں کہ الزام لگانے والا، بہتان لگانے والا، اور بالخصوص دینی سنگین معاملات پہ الزام لگانے والا وہ تو مجرم کہلائے گا، اور بہت بڑا مجرم ہوگا. اسلاموفوبیا کو جو فیس کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے کردار پہ بھی ذرا غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کہتے تو ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف آ جاؤ. اب یہ دو دوست ہیں، وہ آپس میں، دوسرا دوست غیر مسلم ہے اور مسلمان غیر مسلم کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو. اب جھوٹ غیر مسلم بھی بولتا ہے اور مسلمان بھی بولتا ہے. شراب غیر مسلم بھی پیتا ہے اور مسلمان بھی پیتا ہے. فرائض سے غیر مسلم بھی دور ہے اور مسلمان بھی دور ہے. لوگوں کو تکلیف غیر مسلم بھی دیتا ہے اور مسلمان بھی دیتا ہے. لوگوں کا حق غیر مسلم بھی مارتا ہے اور مسلمان بھی مارتا ہے. دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث غیر مسلم بھی بنتا ہے اور مسلمان بھی بنتا ہے. تو پھر وہ کس منہ سے اس کو اسلام کی طرف بلائے گا؟ وہ کہے گا کہ تمہارے مذہب نے تمہیں دیا کیا ہے کہ میں تمہارے مذہب کی طرف آؤں؟ آج ہر مسلمان کہتا تو ہے کہ میں پوری دنیا کو جو ہے وہ مسلمان کر ڈالوں. وہ خود کیوں نہیں آگے بڑھتا اور وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کوئی مجھے دیکھ کے اسلام قبول کرے تو کیوں کرے؟ وہ تب کرے گا جب ہم اپنا اخلاق بہتر کریں گے، ہم اپنا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا کریں، ہم اپنا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا کریں، ہم ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہم اپنے معاملات بہتر کر کے اسلام کے ایمبیسڈر بن جائیں کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لوگ ہم سے خود پوچھیں کہ ہمیں بھی اس مذہب کے بارے میں بتاؤ جس نے تمہیں اتنا حسین کردار دیا. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.